حي على الصلاة. جو یہ دل سجا رہا ہوں کہ میں درود مصطفیٰ سے، جو یہ دل سجا رہا ہوں، جو یہ دل سجا رہا ہوں، اس ذکر سے مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں، اس ذکر سے مسلسل، اور مجھے گردش نہ چھیڑو، مجھے گردش نہ چھیڑو، مجھے گردش نہ چھیڑو، میری راہ گزر میں آ کر میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ آئیے حضرات، اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم صاحب قبلہ مدظ نورانی کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ حضرت کے آنے سے پہلے آئیے ان کا تکبیر و رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ مائک تھوڑا دور کر کھینچتا، مائک آواز پڑے یا وہ جہانگیر کو بلا کر کے ایک کو چالو کروا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اہل بیتہ المطہرین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین سامعین، آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے سننے سے پیشتر شان کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، محبوب رب کائنات، مخدوم کائنات یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ خلوص یعنی درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، ایک انسان کے دل میں دنیا کی کئی چیزوں کی محبت جگہ بناتی ہے۔ انسان اپنے سینے میں اپنے رشتہ دار و اقارب، اپنے بچے، دوست و احباب سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور دیگر مخلوق سے، نعمت سے انسان محبت کرتا ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے کسی کے سینے میں جو اس تعارف کے لائق ہو کہ اس دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ محبت ہر سینے میں، ہر دل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، حکم شرع اور رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض محبتیں ایسی ہیں صرف محبت کرنا ہی نہیں بلکہ اس محبت کا بہترین جزا ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی جانب سے۔ بعض محبتیں ایسی ہیں جو جائز ہے، محبت نہیں بھی کریں تو حکم خداوندی کے خلاف نہیں، شرع کے خلاف نہیں۔ اور بعض محبتیں ایسی ہیں کہ اس محبت کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں جگہ دینا ممنوع ہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ انسان کا جو دل ہے اس میں اللہ اس کے رسول کو رضا راضی کرنے والی محبتیں بھی بسی ہیں، اور کچھ ایسی بھی محبتیں جگہ بنا لی ہے جس کے وجہ سے رب اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، اللہ کا شکر ادا کرے وہ لوگ جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی رضا والی محبت جگہ بنائی ہوئی ہے۔ خوش نصیب اور زہے قسمت وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت بسی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ہمارا آپ خوش نصیب ہے اہل سنت والجماعت کہ وہ افراد جو محبت رسول سے سرابور ہیں اور اہل بیت کی محبت سے بھی مالا مال ہیں۔ دل تو ایک برتن کے جیسے ہے، اس برتن میں جو رکھا جائے، جیسا رکھا جائے وہ سما جائے، اسی طرح یہ دل ہے، اس میں انسان چاہے تو رب کو راضی کرنے والی محبتوں کو جگہ دے، اس کے محبوب کو راضی کرنے والی محبتوں کو جگہ دے، اس کے محبوبین سے محبت کی جگہ اپنے دل میں بسائے۔ وہ دل، وہ محبت قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کی محبت یہ سب کو نہیں ملتی ہے۔ یہ جو دل ہے ایک برتن ہے، اس میں اللہ والوں کی محبت سبھی کے دل میں نہیں آتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کچھ ایسے بندوں کو پسند فرما لیتا ہے جس کے دل میں محبت کی جگہ اپنے محبوبین کی عطا کرتا ہے رب دو جہاں۔
ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں جب بچے ہوتے ہیں تو کھلونے سے محبت ہوتی ہے، پھر جوان ہوتے ہیں دوست و احبہ سے، اس کے بعد ذمہ داریاں، لیکن اس شخص کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی محبت جگہ بنائی ہوئی ہو اور اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ کی محبت جگہ بنائی ہوئی ہو، اور پھر اہل بیت اطہار اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت جگہ بنائی ہوئی ہو۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے گزشتہ روز سے متعلق ہے کہ ہم اور آپ یہاں پہ ذکر اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سنی مسجد بلال میں یہ پہلا سال ہے جس میں ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا 10 روزہ طور پر میرے علم کے مطابق پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اس مسجد کے متولی و صدر جانشین مخدوم سمنا شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید شاہ معین الدین اشرف المعروف معین میاں الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس نورانی مجلس کی صدارت محبوب شہید راہ مدینہ اشرف الصوفیہ حضرت سید شاہ حسین اشرف الاشرفی الجیلانی فرما رہے ہیں۔ گزشتہ شب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا اہل بیت کے فضائل قرآن کی روشنی میں اور پھر احادیث کی روشنی میں کہ اہل بیت سے مراد کون افراد ہیں، وہ کون لوگ ہیں، پھر ان افراد سے ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے، ان سے ہمیں کیا فیض ملتا ہے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، ہاں تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت داروں کی محبت امت محمدیہ کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا بعض محبتیں نہایت ضروری ہے، واجب ہے، اور اس سے ثواب ملتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سی محبت ہے، کن لوگوں کی محبت ہے؟ جس محبت سے ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اللہ اس کے رسول کی رضا کی شکل میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اہل بیت اطہار یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تمام امت کے لیے واجب ہو گئی۔ ان لوگوں سے محبت کرنا ہی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کے کارنر میں سافٹ نرم رویہ رکھنا ہی ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کا حکم ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی رضا شامل ہو رہی ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے لیے۔ صاحب تفسیر کبیر حضرت امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کس قدر ضروری ہے امت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت قیل یا رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی، قیل یا رسول اللہ، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا گیا من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم،
وہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جس کی محبت ہم لوگوں کے لیے واجب کر دی گئی؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ قرآن مقدس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کو سمجھنا پڑے گا۔ حضور کے ارشاد، حضور کے عملی زندگی کے مطابق دنیا کا کوئی شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا قرابت داروں کی محبت۔ اب ہمیں جاننا ہے وہ قرابت دار کون ہیں؟ جو کوشچن، جو سوال آج ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن میں جن قرابت دار سے محبت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہی سوال اور اسی وضاحت کی ضرورت کا احساس صحابی رسول کو ہوا تھا، تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم تمام لوگوں کے لیے واجب کر دی گئی ہے، ضروری کر دی گئی ہے کہ ان سے محبت کرنا ہی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ فقالا یعنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، وہ علی ہے جس سے محبت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ وہ فاطمہ، وہ فاطمہ ہے جس سے محبت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ وہ ابناؤہما، اور ان کے وہ دونوں شہزادے ہیں یعنی امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جن سے محبت کرنا امت کے لیے واجب ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بیک جاتے ہوئے، پیچھے جاتے ہوئے یوں سمجھا جائے اور یوں الفاظ دیا جائے کہ قرآن کا حکم ہے علی سے محبت کرنا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے فاطمہ سے محبت کرنا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے حسن سے محبت کرنا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے حسین سے محبت کرنا واجب ہے۔ محبت حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حب اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ چاہ لے، یہ حکم خدا ہے، منشاء مصطفیٰ ہے، جس کسی کو یہ محبت ملتی ہے وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، پیارے مصطفیٰ کی رضا ہے، کون بندہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پسند کا کام کروں؟ سب چاہتا ہے۔ یہ نمازیں کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے۔ یہ روزے کس لیے ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ بندے کے لیے فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں کر رہا ہوں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ پوچھتے ہیں یہ روزہ کیوں فرض ہوا؟ اچھا حج کیوں کرنا چاہیے؟ خیال رکھیے، ذہن کو قابو دیجئے، حکم الہی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، حکم شریعت کے سامنے کیوں، کیسے، چرا، اس طرح کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ بندے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، فقط یوں عمل کرے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، حج زکوٰۃ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسنین کریمین، مولائے کائنات اور خاتون جنت سے محبت کرتے وقت اس طرح کا کوئی سوال جگہ نہ بنا پائے، فقط اس لیے محبت کیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے لیے رب کی رضا ضروری ہے۔ تو اگر رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو تو اہل بیت پاک سے محبت کرو، پیارے مصطفیٰ سے محبت کرو، علی مرتضیٰ سے محبت کرو، خاتون جنت سے محبت کرو اور حسنین کریمین سے محبت کرو۔ محبت یوں تو انسان اپنی زندگی میں اسی صاحب تفسیر کبیر نے اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک بہترین جزا بتایا ہے۔ اچھا محبت کرنے کا حکم ہے، اب یوں بھی ایک سوال آتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان دنیاوی معاملات میں بھی فائدہ گین ڈھونڈتا ہے، گڈس چاہتا ہے کہ اس کا گڈس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو یوں ہے ہمارے لیے ضروری کہ اہل بیت سے محبت کرو صرف اس لیے اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، مگر اس کے کچھ فوائد بھی، اخروی فوائد، جس نے حکم دیا اس کا انعام بھی بتا دیا ہے۔
صاحب تفسیر کبیر بیان فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی فضیلت میں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیت اطہار سے محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے اور سماعت کیجیے، ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے حسن سے محبت کر کے، حسین سے کر کے، علی و فاطمہ اور پیارے مصطفیٰ سے محبت کر کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدن۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، کون مصطفیٰ؟ جس نے ہمیں رب کی پہچان کرایا، جس کی بارگاہ سے ہمیں اللہ کا پیغام قرآن ملا، وہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، من مات علی حب محمد ماتا شہیدن۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، وہ شہادت کے درجے میں مرا۔ شہادت کا درجہ معلوم ہے؟ جانتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں؟ محبت کا کیا صلہ مل رہا ہے، نیزے کھانا، تیر کا مقابلہ کرنا، بھوکے پیاسے رہنا، جان داؤ پہ لگانا، یہ شہادت کا مقام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جنگ کے میدان میں کود جانا، جان کی بنا پرواہ کیے کہ میں مر جاؤں گا، بنا پرواہ کیے کہ میرے بیوی بچے اقارب کا کیا ہوگا، یہ ہے شہادت کا مرتبہ۔ کتنی عظیم اور بڑی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے جان گنوانی پڑتی ہے، رشتہ دار و اقارب، بیوی بچوں کو چھوڑ جانے کی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے، مگر میں قربان جاؤں حب اہل بیت پہ کہ فقط مجھے اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور شہادت کا درجہ پا جانا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، جس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے نا، وہ چیز بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے، اسٹیٹس دیکھیے آج کل چلا ہے، آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، اگر کوئی نان فیمس برانڈ کا موبائل انسان کے ہاتھ میں ہو، گرچہ وہ 1 لاکھ روپے کا ہو، مگر وہ آدمی اتنا دھیان سے نہیں دیکھتا ہے، اور فقط آئی فون کا لیٹسٹ ورژن ہاتھ میں دکھ جائے تو بازو والا گھوم کے دیتا، رشک ہوتا ہے، رشک۔ 1.5 لاکھ کا آئی فون ہے، 1.25 لاکھ کا سیمسنگ فون ہے، اور جو اس کی قیمت جانتا ہے وہ تو یوں سمجھے گا بہت بڑا آدمی ہے۔ یعنی کہ ایک فیلنگ آتی ہے، انسان کو رشک ہوتا ہے، کتنی قیمت کا موبائل رکھا ہے۔ تو یہ شہادت کا تو درجہ ہے، یہ جو انعام ہے شہادت، یہ بہت بڑی انعام ہے، مگر اس انعام کو حب مصطفیٰ کے خاطر پیارے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے آسان کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ اپنی امت کو یہ انعام اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اگر جنگ کا موقع نہ آ پائے، تم شہادت کے مرتبے میں نہ فائز ہو چکے، گھبرانا نہیں۔ تم نے اگر نیزے اپنے بدن میں نہیں لیے، تم شہادت کے درجے سے محروم ہو گئے، ایسا گھبرانا نہیں، بلکہ فقط میری آل سے محبت کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دے گا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور یہ تفسیر کبیر کا جو مصنف ہے، یہ آج کے نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی بریلی شریف، اہل بریلی شریف کے فالوورز کا ایسا ماننا ہے، نہیں، 600 ہجری کے مصنف ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اس کے فالوورز ہمارے مسلک میں بھی ہیں، دوسرے مسلک کے بھی ماننے والے ہیں، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ آگے سنیے، اور پھر ایک دوسری حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد، اور سنو، جو اس حال میں مرا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، ماتا مغفور لہ، وہ بخشایا اس دنیا سے گیا۔ کتنی بڑی انعام ہے۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنے گناہ ہو گئے ہمارے، کس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس گناہوں سے معافی کے لیے گریہ جاری، آنسو بہانے ہیں، اللہ کے حکام کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میری مغفرت کر دے،
حج کے درمیان جائیں گے، دنیا سے بے شمار کتنے حجاج جاتے ہیں، مگر سب کی زبان پہ یہی دعا ہے، اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ نماز کے بعد ہر انسان دعا چاہتے ہیں، اللہ تو میری گناہوں کو معاف کرتے، میری مغفرت فرما دے۔ سب چاہتا ہے کہ بندے کی، ہر گنہگار بندے کی یہی خواہش ہے، سبھی کی خواہش ہے، اللہ تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے تو ہماری۔ اتنی عظیم چیز جسے رو رو کے لوگ تلاش کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، اس کی خواہش رکھ رہے ہیں۔ حاجی بھی چاہتا ہے کہ مغفرت ہو جائے، نمازی بھی چاہتا ہے کہ مغفرت ہو جائے، زکوٰۃ دینے والا بھی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت چاہے۔ ارے اس عظیم مغفرت کی تلاش میں جتنے لوگ ہیں، پیارے مصطفیٰ نے کتنا آسان کر دیا، اگر مغفرت چاہتے ہو میری آل سے محبت کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ ہر کوئی مغفرت کا متلاشی ہے، سب چاہتا ہے کہ میری مغفرت کر دے، کیونکہ انسان سے گناہ ہوا ہے، کس سے گناہ نہیں ہوا ہے؟ کوئی ہے اس میں زمین پر ایسا شخص جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا تو اپنی گناہوں پہ پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوے پہ یہ خواہش ہوگی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ جس کا ہر کوئی خواہش مند ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اپنی مغفرت کرا لے تو آل محمد سے محبت کر لے، اس کا انعام یہی ملے گا۔ اور ہے حدیث کے الفاظ آگے، الا ومن مات علی حب آل محمد، اور سنو جو اس حال میں مرا کہ آل محمد سے محبت کرتا تھا، ماتا تائبن، توبہ کرتے ہیں نا ہمارا، کسی کو معلوم ہے کہ میری توبہ قبول ہو رہی کہ نہیں؟ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اسی لیے توبہ کرنا ہی ہے۔ اور سنیے، توبہ کرنے، بہت سے ہم سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ سے پہلے یوں سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، اور پھر گناہ کے بعد توبہ کر لیے، مگر جو گناہ کیے پھر وہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں المختصر میں کہوں گا، احادیث کریمہ کی روشنی میں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے مذاق کرنے کا گناہ کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص جو دل سے چاہتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اس حال میں موت دے کہ میں توبہ پہ موت نصیب ہو۔ بہت سے، ہماری بھی آپ کی ہے یہی خواہش، میری بھی ہے، اللہ موت سے پہلے سچی توبہ نصیب کر دینا، ایسی توبہ کہ تو قبول فرما لے۔ اور اس لیے کہ جو توبہ اللہ کو قبول ہو جاتی ہے، اس کے سابقہ گناہ سارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی توبہ کیجئے کہ اللہ توبہ قبول کا، ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ عظیم تلاش جس کی خواہش میں لوگ بھٹک رہے ہیں، یہ آل محمد سے محبت کا صلہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو آل محمد سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے توبے پہ موت نصیب کرے گا، توبہ نصیب کرے گا۔ پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اچھا دیگر چیزوں میں کوئی شیورٹی، گارنٹی نہیں ہے، آپ کو گارنٹی ہے نا؟ مجھے تو اس قدر، اور ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ جس طرح اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئے سب مان گئے، پیارے مصطفیٰ نے جو بھی کہا ہم اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی طرح پیارے مصطفیٰ نے کی جو احادیث کریمہ ہیں، احادیث پہ ہمارا اسی طرح یقین ہے اور ایمان ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا، کسی نے کہا ہے کہ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا، دیکھیے خواہش مصطفیٰ اللہ اس پہ ہی راضی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا، دیکھیے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے جب بوقت عصر حضرت علی، حضور جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور آل محمد سے محبت کا صلہ پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تائب ہوگا، توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، یقیناً ہونا ہے۔
مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر حضرت علی، حضرت علی کی جو نماز قضا ہو گئی تھی، آپ رو رہے تھے، آپ دیدہ یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا، رو رہے تھے آپ، نماز قضا، آپ دیدہ تھے بوقت عصر حضرت علی، ڈوبے سورج کو پلٹا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو پلٹا کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ ذات مصطفیٰ کی شان ہے، حضور جو چاہتے ہیں، حضور جو کہتے ہیں، خدا تعالیٰ اسے کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کر مرا۔ آگے سنیے، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا متکملا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن کامل ہو کر مرا، اس کی ایمان کمپلیٹ ہو گئی۔ اور واقعی عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، پنجتن پاک کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں، سنو کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں، اس کے نظر میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی دھن دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور سے بے پناہ محبت کرنا یہ ایمان کی کمپلیٹیشن کی گارنٹی ہے، تبھی انسان کامل مومن ہو سکتا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے اور دیکھیے، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر نکیر، جو اس حال میں مرا کہ وہ آل محمد سے محبت کرتا تھا تو موت کے فرشتے اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اب تک تو توبہ نصیب ہوتا تھا، شہادت کا درجہ مل رہا تھا، اور کہیں ایمان کمپلیٹ ہو رہا تھا، مگر آل محمد سے محبت کا صلہ دیکھیے، پیارے مصطفیٰ نے جنت کی بھی گارنٹی دے دیا، جنت بھی عطا کر دیا۔ اور ہے حدیث کے الفاظ، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما یزف العروس الی بیت زوجہا، آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر سے لے جایا جاتا ہے۔ یہ کسی انسان، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ انسان کو لے جایا جا رہا ہے اتنا پیار نازک سے، اتنی محبت سے، جس کو لے جانے کی بات کی جا رہی ہے حدیث میں کہ جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو لے جاتے ہیں، کتنے ناز سے، کتنے نخروں سے، کتنی محبتوں سے، کتنی چاہت سے دلہن کو لاتا، اس طریقے سے جنت میں لے جایا جائے گا۔ جسے لے جانے کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جنت میں پیار محبت سے لے جانے کی جو وجہ ہے وہ حب آل محمد ہے۔ جنت بھی آل محمد کے صدقے، اور محبت و پیار ملنا بھی آل محمد کے صدقے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے آل محمد سے محبت۔ اور حدیث کے الفاظ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں یہ حدیث، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، وہ قبر جس میں دفنانے کے بعد ہمارے رشتہ دار، اقارب، بچے، سب جاننے والے ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور وہ دردناک قبر جس کے عذاب سے کس کو نہیں خوف ہے، ڈسنے والے سانپ آ جائیں گے، تکلیفیں ہوں گی، مگر عشق محمد اور آل محمد کا یہ صلہ ہے کہ جو اس حال میں مرتا ہے کہ آل محمد سے محبت کرتا ہے تو اس کے قبر سے 2 کھڑکی جنت تک نکال دی جاتی ہے، قبر سے 2 کھڑکی جنت تک نکال دی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ جو غلام آل محمد ہوگا، جو آل محمد کا چاہنے والا ہوگا،
اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ زمین کے قبر میں ہوگا مگر اسے جنت کی ہوا ملتی رہے گی، جنت کی ہوا ملتی رہے گی قبر میں۔ اب تک تو یہ انعام تھا کہ جنت مل جائے گی، وہ کب ہے؟ قیامت کے بعد۔ وہ انعام میں تھوڑا لیٹ تھا ملنے میں، حساب کتاب ہوتا، میدان عمل قائم ہوتا، جنتیوں کو جنت جانے کا حکم دیا جاتا، وہ بعد میں جنت ملتی۔ مگر یہ حب آل محمد کا بہترین صلہ دیکھیے، وہ تو قیامت بعد میں قائم ہونے والی ہے، وہ تو فیصلے بعد میں کیے جانے والا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ حب آل محمد کا یہ صلہ ہے کہ ابھی قیامت قائم بھی نہیں ہوئی ہے، فیصلے بھی نہیں ہوئے ہیں، چاہنے والا قبر میں ہوگا اسے جنت کی ہوا ملتی رہے گی۔ یہ انعام ہے آل محمد سے، یعنی آل محمد سے یعنی حضور سے محبت کا، خاتون جنت سے محبت کا صلہ ہے، حسن سے محبت کا انعام ہے، حسین سے محبت کا انعام ہے، مولا کائنات سے محبت کا انعام ہے کہ قبر میں رہیں گے اور جنت تک دو کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ اور سنیے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت۔ جو اس حال میں مرتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے تو اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ کیا انعام ہے، کیا صلہ ہے آل محمد سے محبت کرنے کا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ آخری حدیث کے الفاظ کے کہ جو اس حال میں مرتا ہے کہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، حدیث کے الفاظ ہے ماتا علی سنتی و جماعتی، وہ اہل سنت والجماعت میں مرا، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت ہم ہیں، جس سے ہم شارٹ کٹ میں اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں۔ سنی یعنی اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت جو صحابی رسول کا طریقہ ہے، جو سنت رسول پہ زندگی گزارا، یعنی اہل سنت والجماعت پہ زندگی گزارا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ زندگی گزارا، یعنی اہل سنت والجماعت میں زندگی گزارا۔ دنیا کے ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی سنت رسول پہ گزرے، صحابہ کی سنت پہ گزرے۔ تو آل محمد سے محبت کا یہ صلہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے نبی کی امت، تمہاری خواہش ہے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا، تمہاری خواہش ہے سنت صحابہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ میرے نبی کے آل سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس خواہش کو بھی پوری کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، درود شریف پڑھیے، اللہ آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مسئلہ سماعت کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب اسم گرامی آئے تو حضور پر درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی خود بھی سنیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ جب بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ایک بار۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کے مراتب اور فضائل کو جاننے کے لیے حضور کے مراتب بھی جاننا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت نازل کیا، سورہ احزاب کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ بہت سنتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود شریف ایک الگ ٹاپک ہے، مگر یاد جانیے، آگے سنیے اس سے تعلق۔ حضور پر درود بھیجنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے، مگر حضور کس پر درود بھیجنے کہہ رہے ہیں؟ آل محمد سے محبت کس قدر ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے مومنوں سے؟ فرشتے بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتا ہوں۔ کس پر بھیجتے ہیں؟ پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
مگر پیارے مصطفیٰ سے سنیے کہ وہ کس پر درود بھیجنے کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہر انسان چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، مگر رب کی رضا رسول کی رضا میں ہے۔ اور آگے سنیے رسول اللہ کی رضا کس میں ہے؟ تو رسول اللہ کی رضا حسن میں ہے، رسول اللہ کی رضا حسین میں ہے، رسول اللہ کی رضا خاتون جنت میں ہے، رسول اللہ کی رضا مولائے کائنات میں ہے۔ تو اگر رضائے مصطفیٰ چاہتے ہو تو پنجتن پاک اہل بیت اطہار کو راضی کرو، اور اگر رضائے الہی چاہتے ہو تو پیارے مصطفیٰ کو راضی کرو۔ آپ فرماتے حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت کعب سے روایت ہے، فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جب نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسا آپ پر درود بھیجے۔ قال قولو، حضور نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت درود جب نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو حضور نے جو طریقہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ مجھ پر اس طرح درود بھیجو، اپنے نام کے ساتھ محمد کے ساتھ پیارے مصطفیٰ نے آل محمد لگایا، یعنی کہ اے لوگوں اگر درود آیت درود پر عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر درود بھیجنا چاہتے ہو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، آل محمد یعنی میری آل پر بھی درود بھیجو۔ حضور نے فرمایا، میں تیزی سے کہہ رہا ہوں، وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلا، ایک حدیث یوں بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا ازواجہ، حضور کے بیویوں پر بھی درود بھیجو، وہ بھی گھر والی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اہل بیت سکنا میں وہ لوگ بھی آتی ہیں، اہل بیت نسبی میں یہ یہاں سے نسب ہے، تو یوں بھی ہے ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سنیے اب یوں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو حضور نے حکم دیا، ہم کچھ مائنس پلس یوں بھی کر سکتے ہیں، مگر حدیث کے الفاظ ہے، وضاحتاً منع کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، یہ حدیث الصواعق المحرکہ کتاب میں ہے، لا تصلوا علی الصلاۃ البطرا فقالوا وما الصلاۃ البطرا۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو، ناقص انکمپلیٹ، جو پوری نہ ہو وہ درود نہ بھیجو۔ حضور نے منع فرمایا، انکمپلیٹ درود بھیجنے سے منع کیا۔ اب انکمپلیٹ درود کون سا ہے، کمپلیٹ درود کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا تصلوا علی الصلاۃ البطرا فقالوا وما الصلاۃ البطرا۔ حضور نے کہا مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو، مجھ پر مکمل درود بھیجو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مکمل درود کون سا ہے؟ جو مکمل ہے اسی کو پکڑ لیں گے، جو مکمل ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ نامکمل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال لا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، تم ایسا نہ کہو کہ اللہ تو اپنے محمد پر درود بھیجا اور اس پہ کچھ کمی نہ کرو، بلکہ یوں کہو قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نے اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین مولائے کائنات عالیہ مرتضیٰ کا مرتبہ اپنے اوپر درود بھیجنے کے ساتھ شامل کرنے کے لیے حکم دے کر امت کو بتا دیا کہ سنو، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں فاطمہ ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں حسن ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں حسین ہے۔ اگر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو حسن حسین علی فاطمہ سے محبت کرو،
اور اگر درود مکمل کرنا چاہتے ہو تو حسن حسین اور علی فاطمہ پر بھی درود بھیجو۔ یہ تو ایمان، عقیدہ، عبادتوں کو کمپلیٹ کرنے کے ریزنز ہے اہل بیت اطہار کی ذات گرامیہ۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ حضرات کے سامنے کل حاضر خدمت ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت لیجیے مائک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، چار باغ خلافت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتحلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ مولا رحیم، مولا کریم، تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل
امام حسین کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے یا اللہ اس محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و طفیل ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمانا، صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمانا، نماز پنج گانا کی پابندی عطا فرمانا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و طفیل بیماروں کو شفا عطا فرمانا، بالخصوص نجیب بھائی کی والدہ زیب النساء خاتون کو شفا عطا فرمانا، نورنگ خان صاحب کو شفا عطا فرمانا، سیما فاروق کو شفا عطا فرمانا، مولا رحیم مولا کریم تیرے جتنے بندے یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمانا، ہم سب کے گھر خاندان میں جتنے بیمار ہیں، جملہ مومنین والمؤمنات میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمانا، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمانا، شفاء کلی عطا فرمانا، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو یا اللہ تو امام حسین کے صدقے و طفیل دور فرما دینا، مولا جن لوگوں نے فقیر سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ تو علیم و خبیر سب کو شفا عطا فرمانا، مولا رحیم مولا کریم تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل شہدائے کربلا کے صدقے و طفیل یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں مولا تو غیب سے انہیں اچھا رشتہ عطا فرمانا، مولا رحیم مولا کریم بالخصوص صالحہ کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا، شہدائے کربلا کی صدقے و طفیل اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا، اور جو بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تو علیم و خبیر ہے ان سب بہن بیٹیوں کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا، جو بے روزگار ہیں یا اللہ تو انہیں صاحب روزگار فرمانا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمانا، جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض نجات عطا فرمانا، مولا تو ہم سب کے گھر خاندان میں جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمانا، بالخصوص اسلم لاکھا صاحب کے اہل خانہ کی مغفرت فرمانا، مولا اپنے حبیب کے صدقے و طفیل مولا رحیم مولا کریم شہدائے کربلا کے صدقے و طفیل ہم سب کے رزق میں علم عمل میں برکتیں عطا فرمانا، مولا ہم سب کے رزق میں علم عمل میں برکتیں عطا فرمانا، مولا ہم سب کے رزق میں علم عمل میں برکتیں عطا فرمانا، امام حسین کے صدقے و طفیل ہماری ظاہری اور باطنی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دینا، امام حسین کے صدقے و طفیل مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، امام حسین کے صدقے و طفیل دشمنان اسلام کو یا اللہ پست فرما دینا، ان کی ناپاک سازشوں کو اسلام کے خلاف پست فرما دینا، یا اللہ امام حسین کے صدقے و طفیل مولا اس مسجد کی عیدگاہ میدان کی سنی مسلم چھوٹا قبرستان کی یا اللہ تو ظالموں سے حفاظت فرمانا، مولا سنی مسلم چھوٹا قبرستان کے معاملے میں فتح کا صحرا سجا دینا، مولا تیری زمین کی حفاظت مولا تو اپنے محبوب کے صدقے فرما دینا، مولا رحیم مولا کریم جن لوگوں نے اس مسجد کی حفاظت کے لیے اس عیدگاہ کی حفاظت کے لیے سنی مسلم چھوٹا قبرستان کی حفاظت کے لیے دامے درمے قدمے سکھ نے حصہ لیا سب کو کروٹ کروٹ اجر عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ 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 بہت خوب ماشاء اللہ، کیا نعت پاک پڑھا آپ نے، طبیعت حضرت نہیں بیٹھا حضرت